ابن سلام کو کسی نے ان کی موت کے بعد خواب میں دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم تو دنیا میں تلاوت قرآن کے ثواب پہنچنے کے منکر تھے، مگر اس جہان میں آ کر پتہ لگا کہ تلاوت قرآن کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ اس کو شرح الصدور میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ طحاوی شریف کے حاشیے میں یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بارگاہ نبوت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے مردوں کے لیے صدقہ کرتے ہیں اور ان کی طرف سے حج کرتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، تو کیا یہ انہیں پہنچتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں انہیں ضرور پہنچتا ہے، اور یقیناً اس کے پہنچنے سے مردوں کو فرحت و مسرت حاصل ہوتی ہے، جس طرح تم میں سے کسی کو طبق تھال ہدیہ ملنے پر خوشی و شادمانی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بالکل صراحت کے ساتھ ہے کہ حضرت انس بن مالک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کسی مردے کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، تو کیا انہیں ملتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں ان کو ایسے ہی ملتا ہے جیسے کسی تھال میں رکھ کر کوئی چیز تمہیں تحفتاً اور ہدیتاً بھیجی جائے تو تمہیں کیسے وہ وصول ہوتی ہے، ویسے ان کو وصول ہوتی ہے، اور ایصال ثواب ملنے پر وہ خوشی، مسرت اور شادمانی محسوس کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، سوچو تو صحیح کہ اگر ہمارے ہدیہ بھیجنے پر یعنی تحفہ بھیجنے پر ایصال ثواب کی شکل میں اگر ہمارے والدین جو جن کے انتقال کر چکے ہیں، جن کے دوست احباب انتقال کر چکے، ان کو فرحت اور شادمانی ہو رہی، تو یہ کتنی بڑی بات ہے ہمارے لیے، اور پھر اس کے بعد ان کے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں، ان کی مغفرت بھی ہو رہی ہے، یعنی ایصال ثواب کی برکت سے جو گنہگار ہے ان کی مغفرت ہوتی ہے، جو نیکوکار ہے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ضرور پہنچتا ہے ثواب، ایصال ثواب کرنے والوں کا اگر نیت اچھی ہے تو ایصال ثواب ضرور پہنچتا ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث پاک ہے، یہ حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت صراحت کے ساتھ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے درجات کو جنت میں بلند فرماتا ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات لکھی گئی ہے کہ صاحب مرقات نے اس کو لکھا ہے کہ یہاں عبد صالح سے مراد یہ ہے کہ کوئی گناہگار مسلمان ہوتا ہے اور وہ پہلے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے اور پھر اچانک اس کا عذاب قبر کا عذاب بند ہو جاتا ہے، موقوف کر دیا جاتا ہے، اور جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اب اس کا عذاب موقوف ہو گیا، وہ عذاب میں تھا، گنہگار مرا تھا، عذاب بھگت رہا تھا، اور اچانک اس کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور اس جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جاتی ہے، اور پھر جنت کی کھڑکی کھولنے کے بعد اس کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ سے عرض کرتا ہے، یا ربی انی لہذا ہی، اے اللہ یہ درجہ مجھے کیسے ملا، یہ بلندی مجھے کیسے نصیب ہوئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تیرے بیٹے نے، تیرے بچے نے تیرے حق میں مغفرت کی دعا کی ہے، اس وجہ سے تجھے یہ درجہ نصیب ہو گیا۔ تو صاحب مرقات یہاں پر لکھ رہے ہیں کہ اس کے بیٹے نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی، تو اس دعا کی برکت سے اس گنہگار پر سے عذاب اٹھا لیا گیا، جنت کی کھڑکی کھول دی گئی اور اس کے درجے کو بلند کر دیا گیا۔ تو دیکھو یہ ایصال ثواب، دعا کا فائدہ مرحومین کو پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ حالانکہ دعا صرف عبادت ہی نہیں ہے بلکہ عبادت کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، تو دعا کی برکت وہاں ہو رہی، صدقے کی برکت وہاں نصیب ہو رہی ہے، دعا کی برکت وہاں نصیب ہو رہی ہے، اسی طریقے سے حج کیا جا رہا ہے تو اس کی برکت نصیب ہو رہی ہے۔ اور اس معاملے میں جو ہے وہ اختلاف قطعی طور پر نہیں ہے، حتیٰ کہ جو منکرین تقلید ہیں، جو اپنے آپ کو جو حضرات اہل حدیث کہتے ہیں، ان کے مشہور عالم دین ہیں، ان کے مشہور عالم ہیں ان کے پیشوا قاضی شوکانی، وہ اپنے فتاویٰ قاضی شوکانی صاحب اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ ایصال ثواب کے جائز ہونے اور مردوں کو تلاوت قرآن
वगैरह आमाल हसना के सवाब पहुंचने पर जमहूर उलमा का इजमा व इत्तिफाक है, क्योंकि इसाले सवाब कुरान करीम सही अहादीस से साबित है। यही वजह है कि जो है वो इस सिलसिले में इख्तिलाफ नहीं किया गया और कायदा मिलता है और उन्हें दुआ व सदके का सवाब पहुंचता है। और फिर काजी साहब ने यहाँ पर ये बात भी लिखी फिर कि इमाम नाववी रहमतुल्लाह अलैह, जैसा कि पहले अर्ज कर दिया गया, इस मसले पर अहले इल्म का इजमा आपने नकल फरमाया है। तो काजी शौकानी साहब ने भी लिखा, बल्कि यहाँ तो हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी अपनी शोर आफाक किताब अल अदबुल मुफरद में अपनी सनद के साथ, सनद सही के साथ लिखते हैं कि मरने के बाद मुर्दे का दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। तो मुर्दा ताज्जुब से कहता है कि परवरदिगार मुझे ये दर्जा और मर्तबा कैसे मिला? तो जवाब मिलता है ये तेरी औलाद का तेरे हक में दुआए मगफिरत का नतीजा है। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा है। मुनकिरीन तक़लीद के पेशवा शेख तकीउद्दीन इब्न तैमिया मशहूर है, वो मिनाजुस सुन्ना में लिखते हैं गुनाह ये अजाब का सबब है, आखिरत में मोमिनों को उनके गुनाह की सज़ा मिलेगी, लेकिन 10 आमाल व असबाब ऐसे हैं जिनके बाइस मुजरिमीन अजाब आखिरत से बच जाएंगे। और वो 10 आमाल व असबाब ये हैं: 1 तौबा, 2 इस्तिग़फ़ार, 3 नेक अमल, 4 दुआए मग़फ़िरत, 5 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी गुनहगार उम्मत के हक में दुआ व इस्तिग़फ़ार करना और बाद वफ़ात गुनहगार उम्मत की शफ़ाअत करना। 6 मरने के बाद मुर्दों को नेक अमल मसलन हज, सदका वो खैरात और रोज़े वगैरह का सवाब पहुँचाना, क्योंकि सही हदीस से साबित है कि नेक अमल का सवाब मुर्दों को पहुँचता है और उस अमल से मुर्दों को फ़ायदा हासिल होता है। इब्न तैमिया जैसे शख्स भी इसाले सवाब की कायलात और रोज़े वगैरह ये सब चीज़ का सवाब मुर्दों को पहुँचाना या मुर्दों तक इसका सवाब पहुँचना, ये अहादीस सहीहा से साबित है। हज़रत सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये फरमाते हुए सुना कि जिस घर वालों में से कोई मर जाता है और वो लोग उसके बाद उसके लिए सदका और इसाले सवाब करते हैं, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उसे तबक में ले जाकर यानी थाल में ले जाकर उस मैयत को हदिया देते हैं और उसकी कब्र के किनारे खड़े होकर फरमाते हैं, ऐ गहरी कब्र वाले, ये हदिया तेरे घर वालों ने भेजा है, इसको कबूल कर। फिर जब अंदर जाते हैं तो कब्र वाला उस हदिये से खुश होता है और फरहत का इजहार करता है, और उसके पड़ोसी कब्र वाले जिनको कुछ बख्शा नहीं गया और उन्हें ये हदिया नहीं पहुंचा, वो रंजीदा होते हैं। ये हदीस मुबारका शरह सुदूर में इमाम सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा है। आप अंदाज़ा करें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे। और वैसे ये हदीस तबरानी में भी मौजूद है, आप उसको वहाँ भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यानी अगर हम अपने मरहुमीन को इसाले सवाब करते हैं तो जिब्रील अमीन उसे थाल में उस सवाब को ले जाकर उस मुर्दे पर पेश करते हैं और मुर्दा खुश होता है। और जिन लोगों को इसाले सवाब नहीं पहुंचता वो लोग उस इसाले सवाब को देख करके गमगीन होते हैं। अब वो लोग जिनके वालिदैन ने उनको पाला पोसा बड़ा किया, उन पर एहसानात किए, उनके लिए अच्छे मकानात बनाए, अच्छा कारोबार उनके लिए सेट किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, हर आइस का और ज़ेबाइश का सामान किया, वालिदैन ने हर खुशी का ख्याल किया, बड़ों ने पुरखों ने हर आराम और राहत का ख्याल किया, अगर हम उन्हें इसाले सवाब न करें तो सोचिए जब दूसरों के रिश्तेदार उनको इसाले सवाब करते होंगे तो उनके दिलों पर क्या गुजरती होगी, उनकी रूहों पर क्या गुजरती होगी। इसलिए अपनी औकात में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने मरहुमीन के लिए ज़रूर बेज़रूर इसाले सवाब किया करें। इसाले सवाब पहुँचता है, ये अहादीस है। मैं समझता हूँ कि
ایک عاشق رسول کے لیے، ایک مومن کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی حدیث کافی ہے، لیکن چونکہ مزید ہمارے دلوں کے اندر ایصال ثواب کا شوق پیدا ہو اور ہم اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کے عادی بنیں، تاکہ ہمارے مرحومین ہمیں دعائیں دیں، ہم سے خوش رہیں، ہم چونکہ ان کے انتقال کے بعد ان کو کھلا تو نہیں سکتے، پلا نہیں سکتے، انہیں کپڑے نہیں پہنا سکتے، ہم ان کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے، پیر نہیں دبا سکتے، سر نہیں دبا سکتے، لیکن ہم ان کے لیے صدقہ کر کے، دعائیں کر کے، ان کے بدلے میں حج کرا کے، اسی طرح سے روزے رکھ کر، نفلی روزے رکھ کر، نفلی نمازیں پڑھ کے، دعائیں مغفرت کر کے، اور ان کے لیے غریبوں کو کھانا کھلا کے ہم ایصال ثواب کر تو سکتے ہیں نا، ان کی خوشی تو حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں اپنا بھی فائدہ ہے کہ ہم یہ جو ایصال ثواب کریں گے، ہماری نیکی میں کمی نہیں ہوگی اور پورا ثواب ملے گا، بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر 3 بار قل اللہ شریف پڑھ کر اگر ہم 50 لوگوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو پورا 3 مرتبہ قل اللہ کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور 50 لوگوں کو برابر 3 بار قل اللہ شریف کا ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ ثواب تقسیم ہوگا، بلکہ برابر ثواب اللہ رب العزت ان سب کو عطا فرمائے گا۔ بلکہ فقیر کی گزارش تو اس پر یہ ہے کہ اگر آپ ایصال ثواب کریں تو صرف اپنے رشتہ داروں کو نہ کریں، بلکہ تمام مومنین مومنات کو کریں، کیونکہ آپ جتنے لوگوں کو ایصال ثواب کریں گے ان سب کے ثواب کے برابر اللہ آپ کو اجر ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ بہت سستا سودا ہے، بڑی عظیم چیز ہے، اور الحمدللہ اہل علم کا، اہل ایمان کا اس پر اتفاق ہے۔ بلکہ وہ لوگ جو اکثر معاملے میں اہل سنت کے سے اختلاف کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اس معاملے میں جو ہے وہ اہل سنت کی تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جسے مثال کے طور پر ایک بہت بڑا نام ہے علماء اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان میں مولوی میاں نذیر حسین صاحب کا، وہ لکھتے ہیں اپنے فتاوی نظریہ کے اندر کہ میت کی طرف سے خیرات جو کی جاتی ہے اس کا ثواب بلا شبہ میت کو پہنچتا ہے، یعنی بغیر کسی شک کے میت کو پہنچتا ہے۔ یعنی اس میں آپ یہ آپ نہیں سوچے کہ بھئی اس میں کسی فرقے کا اختلاف ہے، بلکہ میں تو برابر علماء اہل سنت، محدثین اور اپنے بزرگوں کی روایت پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان مکاتب فکر کی فتاوی بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جو لوگ عام طور پر اہل سنت سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن اس معاملے میں آپ دیکھ لیں کہ میاں نذیر حسین دہلوی ہوں یا ابن تیمیہ ہوں یا قاضی شوکانی ہو، یہ حضرات بھی جو ہے وہ ایصال ثواب کو احادیث صحیحہ سے ثابت مان رہے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے، یعنی جس طریقے سے ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے میت بھی جو ہے وہ ڈوبنے والے فریادی کی طرح ہوتی ہے، اور ہماری دعائیں مغفرت اور ہمارا ایصال ثواب ان کو جو ہے وہ نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے اور ان کی مغفرت کا سبب بن سکتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی عام گنہگار ہے تو وہ گناہ کی وجہ سے جب وہ ڈوبتے ہوئے کی شکل میں ہوتا ہے، اور اگر کوئی نیک مسلمان ہے تو وہ شرمندگی اور پشیمانی کی وجہ سے کہ میں نے دنیا میں جو ہے وہ نیک اعمال کیوں نہیں کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی زمین والوں کی دعا سے قبر والوں کو ثواب کے پہاڑ دیتا ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے صوفیاء کرام فرماتے ہیں، ہر نیک عمل کا ثواب اسی شکل میں پہاڑ بن کر میت تک پہنچتا ہے، یعنی اگر روٹی خیرات کی گئی تو روٹیوں کا پہاڑ کا ثواب گویا کہ اس میت کو ملتا ہے، اسی طرح کپڑے خیرات کیے گئے تو کپڑوں کے پہاڑ کا ثواب جو ہے وہ کپڑوں کے پہاڑ کے ثواب کی شکل میں وہ میت تک پہنچایا جاتا ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اور یقیناً زندوں کا مردوں کے لیے تحفہ دعائے مغفرت ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بیٹے کی مغفرت کی دعا کے صدقے اس کے والدین کو بخش دیتا ہے۔ علامہ ابن الجوزی اپنی کتاب بستان الواعظین میں یہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مردوں کے لیے
हदिया और सदका करो। साहबे किराम ने अर्ज किया, हम किस तरह मुर्दों को हदिया और सदका करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका व खैरात और दुआए मगफिरत के जरिए। यानी तुम यहाँ सदका खैरात करोगे, दुआए मगफिरत करोगे, इसका सिला अल्लाह तुम्हारे मुर्दों को उनकी कब्र में अता फरमाएगा। इसको इब्नुल जौज़ी ने बुस्तानुल वाइज़िन के अंदर लिखा। फिर इसी तरह से बुस्तानुल वाइज़िन में मजीद जब वो अल्लामा इब्नुल जौज़ी लिखते हैं कि हदीस से साबित है कि मुर्दे अपने रिश्तेदारों के सदक़ात व खैरात और दुआए मगफिरत का 40 बरस तक इंतज़ार करते रहते हैं। तो जो अपने मरहुमीन को महरूम व मायूस करेगा, अल्लाह उन्हें महरूम करेगा, और जो उन्हें सदका व खैरात और दुआए मगफिरत से खुश करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें खुश रखेगा। ये इब्नुल जौज़ी फरमा रहे हैं कि अगर मुर्दे को इसाले सवाब नहीं करें तो वो 40 साल तक इंतज़ार करते हैं, और फरमाते हैं कि अगर तुमने अपने मरहुमीन को महरूम कर दिया और मायूस कर दिया तो अल्लाह तुम्हें महरूम और मायूस फरमाएगा, और अगर तुमने उनको इसाले सवाब करके खुश किया तो अल्लाह तबारक व तआला उनको खुश रखने के सदक़े में तुम्हें खुश रखेगा। अब इसाले सवाब के तरीके यहाँ पर बयान किए जा रहे हैं कि सरकार मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, ये रिवायत जो पढ़ी जा रही है, ये तावी शरीफ के हाशिये में ये रिवायत मौजूद है कि मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं, जो शख्स कब्रस्तान जाए और कुल वल्लाह शरीफ पूरी सूरत 11 मरतबा पढ़कर उसका सवाब मुर्दों को बख्शे तो उस पढ़ने वाले को उन मुर्दों की तादाद के बराबर अजर मिलेगा। नीज हदीस पाक में आया है कि मेरी उम्मत के गुनहगार मुसलमान गुनाह के साथ कब्रों में दाखिल होंगे। ये हदीस शरह सुदूर के अंदर है कि मेरी उम्मत के मुसलमान गुनाहगार गुनाह के साथ कब्रों में दाखिल होंगे, और जब कब्रों से उठेंगे तो उनके गुनाह माफ़ और बख्शे हुए होंगे। मतलब यह है कि जो लोग बेतौबा मर गए हैं और मुसलमान जो बाहम में एक दूसरे के लिए मगफिरत की दुआ मांगते हैं, उसकी वजह से गुनहगार लोग मरने के बाद कब्रों में बख्श दिए जाते हैं। इसीलिए हर एक मुसलमान पर लाजिम है कि हर नमाज में अपने लिए और अपने फौत शुदा भाइयों के लिए मगफिरत की दुआ किया करें। नीज हर एक मुसलमान को चाहिए कि मुर्दा भाइयों के नाम पर सदका व खैरात करें और इसाले सवाब भी करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अपनी आदत बना लें कि कब्रस्तान जाएं तो 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के तमाम अहले ईमान को, पूरी उम्मत मोहम्मदिया को इसाले सवाब करें, क्योंकि सरकार अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जितने लोगों को इसाले सवाब किया जाता है उन सब की तादाद के बराबर इसाले सवाब करने वाले को सवाब मिलता है। तो अब अगर हमने पूरी उम्मत मोहम्मदिया को इसाले सवाब किया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला हमें कितना सवाब और अजर अता फरमाएगा। इस अमल से कतन कोताही न करें, बल्कि इसाले सवाब के आदी बने, बल्कि रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद या सोने से पहले इशा की नमाज के बाद इसाले सवाब की ज़रूर आदत बनाएं। बेहतर यह है 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने, 3 मरतबा सूरह फलक पढ़ने, 3 मरतबा सूरह नास पढ़ने, 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ने। इतना नहीं पढ़ सकते तो 3 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़ने, 1 बार आयतल कुर्सी पढ़ने, 1 बार सूरह फातिहा पढ़ने, 1 बार सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने, या चारों कुल पढ़ने और उसके बाद इसाले सवाब करें। या अगर नहीं इतना कर सकते तो 3 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़कर इसाले सवाब जरूर करें अपने वालिदैन को और तमाम अहले ईमान को। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब तुम में से कोई शख्स नफली सदका करे तो उस सदक़े को अपने माँ बाप की तरफ कर दे तो उसको जो अज्र मिलेगा वो उसके माँ बाप को भी मिलेगा और उसके अज्र में कोई कमी नहीं की जाएगी। यानी आप जो नफली सदका करो, बल्कि जो भी नफली काम करो, उसका सवाब आप अपने वालिदैन की इसाले सवाब की नीयत से कर लिया करें, ताकि अल्लाह ताला आपके वालिदैन को भी उसका सवाब देगा और आपके सवाब में भी कोई कमी नहीं होगी। इससे पता चला कि इन तमाम अहदीसों से जो आपके सामने पढ़ी गई है कि बंदा माली इबादत करे या बदनी इबादत करे, दोनों का इसाले सवाब जायज़ है। अगर कोई बंदा बेक वक्त बदनी और माली दोनों इबादत करता है और उसका इसाले सवाब करता है अपने मरहुमीन को, तो ये भी जायज़ है। इसी तरह से ख़त्म कुरान करना या शीरनी रखना और
جو ہے وہ مروجہ طریقہ جو فاتحہ کا ہے، جس کی اصل اصال ثواب بھی ہے، لیکن کبھی اس کو فاتحہ کہہ دیتے ہیں، کبھی تیجا کہہ دیتے ہیں، کبھی چہلم کہہ دیتے ہیں، کبھی 10واں کہتے ہیں، کبھی 20واں کہتے ہیں، اولیاء اللہ کے لیے کبھی 11ویں کہتے ہیں، کبھی چھٹی شریف کہتے ہیں۔ یہ سب اصل میں ہے اصال ثواب، لیکن اس کے جدا جدا نام ہے۔ نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی، احکام نہیں بدلتے، وہ نام ہی ہوتا ہے، اور جو وہ نام کی اپنی حیثیت ہے، لیکن حقیقت میں وہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہ پانی تو پانی ہوتا ہے، برسے تو بارش کہتے ہیں، جمع ہو جائے تو تالاب کہتے ہیں، کنویں میں آ جائے تو وہ کوئی پانی کنواں کہلاتا ہے، اسی طرح سمندر میں چلا جائے تو سمندر کہلاتا ہے، دریا میں رہے تو دریا کہلاتا ہے، لیکن ہے اصل میں پانی ہی۔ نام مختلف ہوتے چلے گئے لیکن پانی ہے۔ لیکن اگر پانی ختم ہو جائے تو نہ بارش رہے گی، نہ کنواں رہے گا، نہ دریا رہے گا، نہ سمندر رہے گا۔ تو اسی طرح اصل ایصال ثواب ہے۔ کہیں عرس کہا جا رہا ہے، کہیں 11ویں کہی جا رہی ہے، کہیں چھٹی کہی جا رہی ہے، کہیں 12ویں کہی جا رہی ہے، کہیں پر جو ہے وہ کچھ کہا جا رہا ہے، کہیں کچھ کہا جا رہا ہے، لیکن ہے ایصال ثواب۔ تو ایصال ثواب کی جو حیثیت ہے، تلاوت قرآن ہے، شیرنی ہے، اور اسی طریقے سے فاتحہ وغیرہ ہے، تو اس میں جو کچھ کیا جاتا ہے تو وہ تلاوت کر کے مرحومین کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اس کا بھی ثبوت ہے، انشاءاللہ آگے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ پہلے جو ہے وہ یہاں پر ایک حدیث میں اور پڑھ دیتا ہوں مشکات شریف سے، تاکہ یہ بھی کلیئر ہو جائے کہ جیسے ایصال ثواب انتقال شدہ، فوت شدہ لوگوں کو کیا جا سکتا ہے، ایسے ایصال ثواب زندوں کو بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کسی زندہ کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، 468 صفحہ پر موجود ہے۔ یہ جو مشکات شریف سے میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، یہ فاروقیہ بک ڈپو دہلی سے چھپی ہوئی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 468 ہے، مشکات المصابیح۔ اس میں روایت موجود ہے کہ حضرت صالح بن درہم وہ کہتے ہیں کہ ہم بصرہ سے مکہ معظمہ یعنی حج کرنے گئے۔ جب ہم مکہ معظمہ پہنچے تو اچانک ہم نے وہاں پر ایک شخص کو دیکھا، اور وہ جو ایک شخص صالح بن درہم کہہ رہے ہیں، تو اس شخص سے مراد حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آگے حدیث پاک میں آ رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے، بصرہ والوں نے، صالح بن درہم کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا، تو حضرت ابو ہریرہ نے ہم سے پوچھا، کیا تمہارے شہر کے ایک طرف، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بصرہ والوں سے پوچھ رہے ہیں، کیا تمہارے شہر کے ایک طرف ابلا نامی کوئی آبادی ہے؟ تمہارے شہر کی ایک طرف ابلا نامی کوئی آبادی ہے؟ یہ حضرت ابو ہریرہ بصرہ والوں سے پوچھ رہے ہیں۔ بصرہ والوں نے عرض کیا، جی ہاں، ہمارے ہاں وہ آبادی ہے۔ تو اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم میں سے کون شخص اس بات کا ذمہ لیتا ہے کہ میرے لیے ابلا کی مسجد اشعار کے اندر، کہتے ہیں میرے لیے کون مسجد اشعار کے اندر 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد اس کا ثواب مجھے بخشے، یعنی یہ کہے کہ اس نماز کا ثواب ابو ہریرہ کو ملے، کیونکہ میں نے اپنے خلیل ابو القاسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ عز و جل مسجد اشعار سے قیامت کے دن شہداء کو اٹھائے گا، اور شہداء بدر کے ساتھ ان شہیدوں کے علاوہ اور کوئی نہ ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ سے، مشکات شریف کی حدیث سے پتہ چلا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایصال ثواب کے مردوں کے قائل نہیں ہیں، بلکہ زندوں کے بھی قائل ہیں۔ فرمانے مسجد اشعار کے اندر 2 رکعت یا 4 رکعت نماز کون پڑھ کر مجھے ایصال ثواب کرے گا؟ اب مسجد اشعار کے اندر نماز کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اس مسجد کے اندر ایسے شہید لوگوں کے مزارات موجود ہیں کہ جو شہداء بدر کے ساتھ اٹھے جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا، ایک مسئلہ یہی معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوب اور مقبول بندے بزرگان دین جس مسجد کے اندر ان کے مزارات یا موجود ہیں، یا وہ وہاں پر اہل اللہ کی برکتیں وہاں پر موجود ہے، تو وہاں پر جو وہ نماز کا ادا کرنا یہ بہت برکت اور سعادت
کی بات ہے اور اہمیت کی بات ہے، یعنی کہ یہ بات حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خاص طور پہ مسجد عشار کے معاملے میں آپ نصیحت فرما رہے ہیں کہ یہاں صرف نماز کا معاملہ نہیں ہے بلکہ مسجد عشار کے اندر نماز کی بات آپ فرما رہے ہیں، تو یہ حدیث مشکات شریف کے اندر موجود ہے۔ اب یہاں پر اس بات پر بھی جو ہے وہ گفتگو ہو جائے کہ جو ہمارے یہاں مروجہ طریقے ہیں ایصال ثواب کے، اس کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے کیا لکھا، جس پر بالخصوص بر صغیر ہند پاک کے لوگ جو ہیں وہ جن ہستیوں پر متفق ہیں اور وہ ہستیاں متفق علیہ ہیں، تو انہوں نے کیا لکھا۔ فتاوی عزیزی میں شاہ عبدالعزیز صاحب علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جس کھانے پر حضرات حسنین کریمین کی نیاز کریں اس پر قل اور فاتحہ درود پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا کھانا بہت اچھا ہے۔ یعنی کہ اب ایصال ثواب کی یہ شکل بھی جو ہمارے یہاں ہند و پاک میں بر صغیر میں رائج ہے کہ ہم ایصال ثواب تلاوت قرآن کے ذریعے بھی کرتے اور کھانا وغیرہ سامنے رکھتے ہیں۔ اس معاملے میں بعض جگہ اختلاف لوگ کرتے ہیں کہ بھئی کھانا سامنے رکھ کر کے کیسے قرآن پڑھا جا سکتا ہے، اس کا ثبوت کہاں ہے، کل کہاں پڑھ سکتے ہیں، کل پڑھنے کا ثبوت کہاں ہے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے احادیث سے تو ایصال ثواب کا ثبوت معلوم کر لیا، لیکن مروجہ جو ایصال ثواب ہمارے یہاں پر ہے کہ ہم کھانا سامنے رکھتے ہیں، پھر کل پڑھتے ہیں، پھر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی نظر، اس کی نظر، اس کی نظر، یہ جیسے صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اولیاء اللہ اور انبیاء کرام، سید الانبیاء اہل بیت اطہار، تو انہی ہم ہستیوں کے نام لے لے کر ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں کھانا سامنے رکھ کر، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ شاہ عبدالعزیز صاحب جو ولی الہی خاندان کے، شاہ ولی اللہ کے خاندان کے بڑے عظیم چشم چراغ ہیں، مجدد ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ ان کو اپنا پیشوا رہنما مانتے ہیں۔ وہ فتاوی عزیزی میں لکھتے ہیں کہ جس کھانے پر حضرات حسنین کریمین کی نیاز کریں اس پر قل اور فاتحہ اور درود پڑھنا باعث برکت ہے، بدعت حرام شرک نہیں بلکہ باعث برکت ہے، اور اس کا کھانا بہت اچھا ہے، فرماتے ہیں بہت اچھا۔ ناظرین اکرام، اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے۔